کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 قسم کی نصیحتیں اپنے پیارے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کی؟ پہلے نمبر فرمایا کہ اے ابو ذر، مسکینوں کے ساتھ محبت کر۔ کتنی پیاری بات کہی کہ مسکینوں کے ساتھ محبت، یعنی کہ ان کے ساتھ میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا رکھ۔ ایسا کرنے کی وجہ سے بندے کے اندر غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کی پیاس، اس کی بھوک، اس کی ضرورتوں کا بندے کو احساس ہوتا ہے۔ تو جب کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کے بندے کے دل میں احساس پیدا ہو جائے تو اللہ یاد آتا ہے، تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، دنیا میں جب بھی کسی کو دیکھنا ہو تو جو تم میں رتبے سے کم ہے، تم سے زیادہ غریب ہے، ان کو دیکھو۔ اپنے سے امیر آدمی کو کبھی نہیں دیکھنا۔ جب اپنے سے غریب آدمی کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں شکر پیدا ہوگا، اور جب تم اپنے سے امیر آدمی کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں جناب اس کے لیے حسد پیدا ہو جائے گا۔ حسد تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اللہ کے نبی نے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اے ابو ذر، صلہ رحمی کر۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے مطلب کے وقت تو ان کے ساتھ سلام کر یا ان کے ساتھ میل ملاپ کر، نہیں، جب بھی موقع ملے صلہ رحمی کر۔ اگر وہ تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے تو اے ابو ذر پھر بھی تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اگر وہ تجھے گالی بھی دیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ وہ مندہ بولیں پھر بھی حسن سلوک کر، وہ غیر مناسب سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کر۔ یہ نہیں کہ اگر وہ غیر مناسب سلوک کریں تو بھی ان کے ساتھ غیر مناسب سلوک کرے، نہیں۔ اے ابو ذر، اگر وہ تیرے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ صلہ رحمی کا یہی اچھا انداز ہے کہ کوئی برا تیرے ساتھ کرے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ چوتھے نمبر کے اوپر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کسی بندے کے سامنے سوال نہ کرنا، کچھ نہ مانگنا۔ جب بھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ۔ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹے پھر بھی اللہ سے مانگ۔ تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے پھر بھی اللہ سے مانگ۔ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا۔ اس سے پتہ چلا کہ توحید بھی سکھا دی۔ توحید یہ ہے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگنا، کسی سے کچھ نہ یقین رکھنا، اور فرمایا اے ابو ذر، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگنا۔ سبحان اللہ، کس قدر پیارے انداز میں اللہ کے نبی اپنے پیارے ساتھی، اپنے صحابی کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ 5ویں نمبر کے اوپر اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابو ذر، حق بات بیان کرنے سے کبھی نہ ڈرنا۔ حق بات ہمیشہ بیان کرنا، خواہ حق بیان کرنا کسی کو کڑوا لگے یا میٹھا لگے، اس کی پرواہ نہ کرنا، مگر جو حق بات ہے ہمیشہ وہی لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ حق بات ہی اللہ کو پسند ہے، اور جو دوغلی پلیسی کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی ذلیل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ 6 نمبر کے اوپر فرمایا کہ جو دین کے معاملات ہیں ان معاملات میں لوگ تیرے اوپر ملامت بھی کریں گے۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو لوگ بعض اوقات سچ بولنے کی وجہ سے ملامت کریں گے۔ اگر تو
اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا، لوگ پھر بھی بعض اوقات ملامت کریں گے۔ اگر کوئی ایسا کام جو دین کا کام ہے تو کر رہا ہے، اگر لوگ تیرے اوپر ملامت کرتے ہیں تو اے ابو ذر، کسی کی ملامت کرنے کی وجہ سے ڈرنا نہ لوگوں سے، بلکہ اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر لوگوں کی باتوں سے کبھی نہیں ڈرتا۔ 7ویں نمبر کے اوپر اور آخری بات، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اے ابو ذر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کر پھر سنیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا ابو ذر کثرت کے ساتھ پڑھا کر، کیونکہ یہ اللہ کے عرش کے جو خزانے ہیں، یہ اس خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ کلمہ پھر سنیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جی سامعین، آپ بھی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو یہ پڑھے گا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے جو عرش کے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے خزانہ اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ان 7 نصیحتوں کو بار بار سنیں اور اپنے دل میں، اپنے قلوب و اذہان میں اس کو جگہ دیجئے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتر کرے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتر کرے گا۔ آؤ اپنے بھائی کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔